السلام علیکم ڈیئرس۔ اچھا، ہم ایس ایس ٹی جنرل لائن والا جو پیپر سال کر رہے تھے اس میں ہم نے 2 پارٹس میں جو اس کے 3 پورشن تھے، پاک سٹڈی، اسلامک سٹڈی اور کشمیر سٹڈی، یہ کوشچنز ہم نے دیکھ لیے تھے۔ اب اس تیسرے پارٹ میں ہم انشاءاللہ جو اس کا اردو والا پارٹ ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 51 ہے، خواجہ حسن نظامی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اب خواجہ حسن نظامی جو ہیں ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1878 ہے، یعنی 1878۔ اب گوگل پہ ڈفرینٹ ڈیٹس آ رہی ہیں، لیکن جو سیکنڈ ایئر کی بک ہے اردو کی اس کے اوپر جو ایگزیکٹ خواجہ حسن نظامی کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1878۔ کوشچن نمبر 52 ہے، خواجہ حسن نظامی کے اندر ادبی ذوق اور صحافتی میلان کس شخصیت کی وجہ سے پیدا ہوا؟ تو ان کے اندر خواجہ حسن نظامی کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خواجہ حسن نظامی کا جو اصل نام تھا وہ سید علی حسن نظامی تھا، لیکن جو علامہ اقبال تھے انہوں نے ان کو خواجہ حسن نظامی کا خطاب دیا تھا اور اسی وجہ سے پھر یہ مقبول ہو گئے تھے۔ تو ان کے اندر جو ادبی ذوق اور صحافتی جو میلان تھا وہ منشی غلام نظام الدین جو تھے ان کی وجہ سے ان کے اندر آیا، اور منشی غلام نظام الدین جو ہے یہ ایک مشہور تاجر کتب دہلی کے نام سے جو ہے وہ یہ مشہور تھے، تو ان کی وجہ سے ان کے اندر جو ادبی ذوق اور صحافتی جو میلان ہے وہ پیدا ہو۔ کوشچن نمبر 53 ہے، پنجاب کا بابائے اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ تو اب یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ غلط کوشچن لگایا ہوا، مولوی عبدالحق، حالانکہ مولوی عبدالحق کو پنجاب کا بابائے اردو نہیں کہا جاتا، بلکہ مولانا صلاح الدین احمد جو ہیں ان کو پنجاب کا بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک تاریخ چلائی تھی اردو پڑھو اور اردو بولو کے نام سے، تو اس اردو پڑھو اور اردو بولو والی تاریخ کی چونکہ یہ روان تھے، اسی وجہ سے یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کو پنجاب کا بابائے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 54 ہے، ایک ہوں مسلم حرم کے پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خواب کا شور کس کا شعر ہے؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے، یہ مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا۔ کوشچن نمبر 55 ہے، آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ تو آب حیات جو بک ہے یہ مولانا محمد حسین آزاد کی ہے۔ کوشچن نمبر 56 ہے، منظور افسانے کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو منظور جو افسانہ ہے یہ سعادت حسین منٹو کا ہے۔ کوشچن نمبر 57 ہے، صنف کے اعتبار سے سبق کتبہ کیا ہے؟ تو صنف کے اعتبار سے اگر بات کریں جو کتبہ سبق ہے تو یہ افسانہ ہے۔ اس کوشچن نمبر 58 ہے، احمد ندیم قاسمی کی شاعری کا مجموعہ کس عنوان سے ہے؟ تو احمد ندیم قاسمی کے شاعری کے بہت سارے مجموعے ہیں، اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دشت وفا جو ہے یہ بھی ایک شعری مجموعہ ہے احمد ندیم قاسمی کا۔ کوشچن نمبر 59 ہے، اختر شیرانی کی نظم بڑھے چلو کس حیت کی ہے؟ اختر شیرانی کی جو نظم ہے بڑھے چلو، تو اگر دیکھا جائے تو یہ مسدس ہے۔ اب مسدس اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے مسدس اس نظم کو بولتے ہیں جس کے اندر 6 شعر ہوتے ہیں، اور ان 6 شعر میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا جو پہلے 4 شعر ہوتے ہیں وہ ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور جو باقی 2 ہیں وہ ہم ردیف اور ہم کافی ہوتے ہیں، یعنی پہلے 4 سیم ہوتے ہیں پھر دوسرے 2 سیم ہوتے ہیں۔ مخمس کہتے ہیں اس نظم کو جس میں 5 شعر ہوتے ہیں، وہاں بھی یہی ہے، پہلے 4 جو ہے وہ ہم کافی اور ردیف ہوتے ہیں اور آخری جو 5 میں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم نظم بڑھے چلو کی بات کریں، یہ مسدس تو ہے لیکن مسدس کے ساتھ ساتھ اس کو مسدس ترجیح بند بھی بولتے ہیں اس نظم کو، اس لیے کہ اب اس مسدس کو ہم مسدس ترجیح بند بولتے ہیں جس مسدس میں یعنی آپ کہہ لیں تیسرا جو شعر ہے وہ مانو آن دوبارہ رپیٹ ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی مسدس کو ہم مسدس ترجیح بند کہیں گے۔ اب دیکھیں گوگل پہ آپ کھول کے نظم کو ذرا چیک کرنا، نظم بڑھے چلو، اس میں یہی ہے کہ جو تیسرا شعر ہے وہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، یعنی وہ ہار بند کے بعد آپ کو تیسرا شعر جو ہے وہی مانو آن لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایسی مسدس جس کا ہر تیسرا شعر مانو آن دہرایا جائے تو اس مسدس کو مسدس ترجیح بند بولتے ہیں، اور مسدس ترجیح بند کی آپ کہہ لیں ایک عام سی مثال ہے وہ نظم کس کی ہے؟ بڑھے چلو، تو اس کا مطلب ہے بڑھے چلو جو نظم ہے اس کی حیت جو ہے وہ مسدس ترجیح بند۔ کوشچن نمبر 60 ہے، نون میم راشد کا اصل نام کیا؟ تو نون میم راشد کا اصل نام نظر محمد راشد۔ کوشچن نمبر 61 ہے، منیر نیازی نے کس نام سے ہفتہ روز جاری کیا؟ تو منیر نیازی نے جو ہفتہ روز جاری کیا اس کا نام تھا 7 رنگ۔ کوشچن نمبر 62 ہے، بڑے ڈرپوک ہو نظم ادبی جرید اوراق میں کس سن میں شائع ہوئی؟ تو بڑے ڈرپوک جو نظم ہے
ڈاکٹر وزیر آغا کی، تو یہ ادبی جریدے کے اندر اگست ستمبر 1995 میں۔ کوشچن نمبر 63 ہے، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا، یہ شعر غزل کا کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع بولتے ہیں، اور اس شعر کا اگر آپ دیکھیں جو دونوں مصرے ہیں وہ ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور وہ والا شعر آپ کہہ لیں آخری شعر کہ جس میں شاعر اپنا جو ہے وہ نام یا تخلص جو ہے وہ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس شعر میں، تو اس کو مقطع بولتے ہیں۔ اور حسن مطلع آپ کو پتہ ہے کہ اگر پہلا شعر کی بات کریں ہم اس کو مطلع کہتے ہیں، لیکن اگر وہ چونکہ ہم کافی اور ہم ردیف ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ مطلع کے بعد دوسرا جو شعر ہے وہ بھی ہم کافی اور ہم ردیف ہی ہو پہلے مطلع کی طرح، تو پھر ہم اسے حسن مطلع کہیں گے۔ اور بیت الغزل آپ کو پتہ ہے غزل کا سب سے بہترین جو شعر ہے اس کو بیت الغزل بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ اگر آپ دیکھیں ندیم نام یوز ہوا، اس کا مطلب ہے یہ کسی بھی غزل کا آخری شعر ہے جہاں پہ جو شاعر ہے اس نے اپنا نام کو یوز کیا، تو مطلب یہ جو شعر ہے اس شعر میں یہ جو یہ شعر ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں یہ غزل کا آخری شعر ہے جس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ مقطع کا نام دیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 64 ہے، ناصر کاظمی کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ تو ناصر کاظمی انڈیا میں امبالہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ان کی پیدائش۔ کوشچن نمبر 65 ہے، وہ حروف جو کسی کو خبردار کرنے کے لیے بولے جائیں انہیں کیا بولتے ہیں؟ اب جو حرف کسی کو خبردار کرنے کے لیے یا دمکانے کے لیے، ٹھیک ہے، بولے جاتے ہیں تو ان کو حروف تنبیہ کا نام دیا جاتا ہے، جیسے رکو، سنو، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، تو یا رکو تو صحیح، ٹھیک ہے، یعنی جو خبردار کرنے کے لیے ڈرانے کے لیے یوز کی جاتے ہیں ان کو حروف تنبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 66 ہے، میرتقا میر خدائے سخن ہے، اس جملے میں کون سی علامت استعمال کی گئی ہے؟ اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو علامت یوز کی ہوئی ہے وہ واوین ہے، جن کو آپ انورٹڈ کامز بھی بولتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھیں تو ایک یہ نظر آ رہی ہے اور ایک یہ نظر آ رہا ہے، ان دونوں کے اندر جو ہے وہ اس سنٹینس کو رکھا گیا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے یہاں پہ آپشن واوین ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ واوین کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ غلطی اب پی ایس سی والوں کو کیا پتہ انہوں نے کون سا آپشن سلیکٹ کیا ہوا، لیکن ایگزیکٹ جو واوین ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 67 ہے، رموز کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو رموز، یہ رموز اوقاف سے رموز والا ورڈ ہے، اس کے جو لفظی معنی ہے وہ اشارہ کرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا بلا رہا ہے لیکن یہاں پہ جو آپشن ہے وہ ہے اشارہ کرنا۔ مشہور کتاب یادگار غالب کس سن میں چھپی تھی؟ تو یہ یادگار غالب جو ہے وہ 1897 میں پبلش ہوئی۔ 69 ہے، تعزیرات پاکستان چھپ گئی، یہ یہاں پہ آپشن اے جو ہے وہ بھی بلا رہا ہے لیکن گئی آپشن، تعزیر پاکستان چھپ گئی۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے 70 اور آخری اردو کا، گلہ ضرور کرو مگر کسی کا دل دکھنے نہ پائے، اس جملے میں پائے کون سا فعل ہے؟ تو اگر دیکھیں یہاں پہ جو دل دکھنے نہ پائے، دکھنے جو ہے وہ فعل ہے، اور اگر اس کے ساتھ جو پائے کی بات کریں تو یہ یہاں پہ ایز اے امدادی فعل کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، تو ہاں پہلا جو آپشن امدادی فعل جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ تو یہ تیسرا جو پارٹ تھا اس میں ہم نے جو اردو کا پورشن اس کو سالو کیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو اگلا پورشن اس میں ہم پیڈاگاجی اور جو انگلش کا پورشن رہ رہا ہے اس کو سالو کریں گے۔